کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا چھٹی جاؤ گھر. کس کو لائے نواز شریف کی جگہ پر؟ ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا. نون لیگ کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ 2017 میں نون لیگ کی اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو ختم کیا گیا. ججز کو کیا ضرورت تھی اس سازش کا حصہ بن کر ملک پر کلہاڑا چلاتے؟ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہمسایہ ممالک سے اچھی تھی، ملک خوشحال تھا، روپیہ مضبوط تھا، مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ الیکشن میں ہیرا پھیری کیوں کی، RTS کیوں بند کیا؟ ایسے شخص کو لایا گیا جس کو گالی کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ایسے شخص کو لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود. کس تاریخ کو آپ کی طلاق ہوئی تھی؟ خانزادہ صاحب یہ 14 نومبر 2017 کو 14 نومبر 2017 کو ہوئی تھی اور 1 جنوری 2018 کو شادی ہوئی، جس کے اوپر ظاہر کنٹروورسی پیدا ہوئی. عدت تو تب ہی تو کمپلیٹ ہوتی نا کہ 14 نومبر کے بعد 3 مہینے پورے ہوتے وہ نکاح کرتی. انہوں نے تو اس سے پہلے نکاح جو میں نے سنا ہے، خبروں میں ہم نے سنا، اور آج تک مجھے نہیں پتا اس کی تصدیق ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. چیئرمین PTI نے بشرا بی بی سے دوران عدت غیر شرعی نکاح کر کے گناہ کیا. بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا غیر شرعی نکاح کیس کے مدعی بن گئے. اسلام آباد کی عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا. درخواست میں مفتی سعید اون چودھری اور محمد لطیف کے نام بطور گواہ درج. خاور مانیکا نے اپنی درخواست میں اپنے اور بشرا بی بی کے نکاح نامے کے ساتھ طلاق نامہ بھی منسلک کیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد چیئرمین PTI کے خلاف غیر شرعی نکاح کے کیس کی سماعت منگل 28 نومبر کو کرے گی. خاور مانیکا نے چند روز پہلے جیو نیوز کے پروگرام شاہزیب خانزادہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بشرا بی بی کو طلاق دینے کے بعد فرح گوگی نے رابطہ کر کے پرانی تاریخ کا طلاق نامہ دینے کا مطالبہ کیا تھا. کراچی کے شاپنگ مال میں لگنے والی آگ سے 11 افراد جاں بحق، 6 کی حالت تشویشناک. 46 افراد کو ریسکیو کیا گیا. مرنے والے بیشتر افراد رات کی شفٹ میں عمارت میں قائم سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کرتے تھے. صبح سویرے لگنے والی آگ پر 3 گھنٹے میں قابو پایا گیا. آگ دوسری منزل پر لگی جو چوتھی منزل تک جا پہنچی. درجنوں دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں. فائر ریسکیو کمانڈر کے مطابق آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ سے لگی. شاپنگ سینٹر میں آگ بجھانے کا نظام موجود نہیں تھا. سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہونے کے باعث ہوا کے اخراج کا راستہ بھی نہیں تھا. کراچی میں آگ سے متاثرہ شاپنگ مال میں ہنگامی اخراج کے راستے موجود تھے یا نہیں؟ عمارت کا نقشہ SBCA سے منظور ہوا تھا یا نہیں؟ فائر سیفٹی کے لیے کیا انتظام تھا؟ کمشنر کراچی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام کا آگ سے متاثرہ شاپنگ مال کا دورہ. کمشنر کراچی سلیم راجپوت نے کہا شاپنگ مال میں ہنگامی اخراج کے راستے موجود تھے. 30 دن بعد جن شاپنگ سینٹرز میں ہنگامی اخراج کے راستے نہ ہوئے انہیں سیل کر دیا جائے گا. ریسکیو حکام کے مطابق عمارت میں ہنگامی اخراج کا کوئی راستہ نہیں دیکھا. SBCA کے حکام نے کہا کہ شاپنگ سینٹر کا نقشہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے منظور نہیں کیا. متاثرہ شاپنگ سینٹر فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں آتا ہے. اسلام آباد کے قریب شادرہ میں اسکول کے بچوں کی بس کھائی میں جا گری. ایک بچہ جاں بحق. بس میں شیخوپورہ سے پکنک پر آنے والے اسکول کے تقریباً 39 بچے سوار تھے. حادثے میں 15 بچے زخمی، اسپتال منتقل. پولیس کے مطابق ڈرائیور پہاڑی کے قریب گاڑی سٹارٹ کر کے سائٹ پر کھڑا تھا. اس دوران اچانک بس آگے چل پڑی. اسماگ سے متاثرہ پنجاب کے 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن. سرگودا میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی. متعدد نجی تعلیمی ادارے کھلے رہے. کاروباری اداروں سمیت ٹریفک بھی رواں دواں. اینٹوں کے بھٹوں پر بھی کام جاری. چونیا میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 23 اسکول مالکان کو شو کاز نوٹس. الہ آباد کے 7 تعلیمی ادارے سیل. لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، ساہیوال اور سرگودا ڈویژن میں بازار 3 بجے کے بعد کھل گئے. اتوار کو ہر طرح کا کاروبار بند رکھنا ہوگا. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست رہا. مری میں چہل قدمی کرنے سے الیکشن مہم نہیں ہوتی. انہیں لگ پتہ جائے گا جب عوام میں ووٹ لینے نکلیں گے. شیخ رشید نے خبردار کر دیا. کہا الیکشن ہو کر رہیں گے لیکن کوئی مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گا. جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے لیے معیشت بہت بڑا چیلنج ہوگا.
وہ 9 مئی کے واقعات میں شامل ہی نہیں تھے۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کی عبوری ضمانتوں میں 9 دسمبر تک توسیع کر دی۔ انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کا دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اعلامیے کے مطابق آصف علی زرداری کی ہدایت پر 4 صوبوں میں پارٹی رہنماؤں کی کمیٹیز تشکیل دی گئی ہیں۔ کمیٹی صوبائی سطح پر سیاسی شخصیات سے رابطے کریں گی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں اشتعال انگیز گفتگو کے مقدمے میں نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ وارنٹ عدم پیشی پر جاری کیے گئے۔ جاوید لطیف کے پیش ہونے پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ مزید سماعت 9 دسمبر تک ملتوی۔ صدر مملکت عارف علوی کو عہدے سے برطرف کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں شہری کی درخواست۔ صدر مملکت کی جانبداری اور مس کانڈکٹ کے خلاف کارروائی کا حکم دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت جانبدار ہیں، عہدے کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اپنا دفتر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ صدر نے انتخابات کی تاریخ نہ دے کر آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط نہ کر کے جانبداری کا ثبوت دیا۔ غزہ میں دھماکوں کی آوازیں بند۔ عارضی جنگ بندی کا دوسرا روز۔ اسرائیلی قید سے رہا 39 فلسطینی اپنے پیاروں سے مل کر خوش۔ رہائی پانے والوں میں 24 فلسطینی خواتین اور 15 نابالغ بچے شامل۔ حماس سے رہائی کے بعد 13 اسرائیلی، 1 فلپائنی اور تھائی لینڈ کے 10 شہری بھی اپنے خاندانوں سے جا ملے۔ معاہدے کے تحت آج بھی 14 اسرائیلی ارغمالیوں کے بدلے 42 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ رفح کراسنگ کے ذریعے خوراک، پانی اور طبی سامان سمیت انسانی امداد کے 196 ٹرک پہنچ چکے۔ معاہدے کے مطابق 4 روزہ جنگ بندی کے دوران روزانہ 1,30,000 لیٹر ایندھن، گیس کے 4 ٹرک اور انسانی امداد کے 200 ٹرک غزہ میں داخل ہوں گے۔ 4 روز کے دوران غزہ سے 50 یرغمالی اور اسرائیل میں قید 150 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ پاک فوج کے 2 سابق آفیسرز کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنا دی گئی۔ عادل راجہ کو 14 سال قید جبکہ حیدر رضا مہدی کو 12 برس قید باب مشقت کی سزا سنائی گئی۔ عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کا آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا۔ دونوں افراد فوجی اہلکاروں کو غداری پر اکسانے، جاسوسی، ریاست کی سلامتی اور مفاد کو نقصان پہنچانے سے متعلق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مجرم قرار دیے گئے۔ سزا کے تحت 21 نومبر 2023 سے دونوں افسران کے رینک ضبط کر لیے گئے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست 28 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ FIA جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس عامر فاروق شہری عاطف علی کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے غلط اور من گھڑت طریقے سے مختلف ایونٹس کو ظاہر کر کے داغدار کیا۔ صحافت کی آڑ میں آرٹیکل سے ریاستی ادارے کی منفی تصویر پیش کی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر پولیس کی ڈکیتی کا کیس۔ تفتیشی ٹیم SHO ڈیفنس کا بیان ریکارڈ کرنے ڈیفنس کے تھانے پہنچی۔ SHO موجود نہیں تھے، موبائل فون بھی بند۔ تفتیشی حکام کے مطابق تھانے آ کر معلوم ہوا SHO 22 نومبر سے بیماری کی چھٹیوں پر ہیں۔ SHO ڈیفنس نے لوٹی ہوئی رقم اور زیورات تاجر کو واپس کیے تھے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے لیے سیالکوٹ میں فٹ بال کا تحفہ۔ مریم نواز نے فٹ بال کو مریم اورنگزیب کی طرف اچھالا اور کہا کہ یہ ہے میڈ ان پاکستان۔ پسنی شہر اور گرد و نواح میں بارش اور ژالہ باری، نشیبی علاقے زیر آب، مغربی لہر جنوب مغربی بلوچستان پر اثر انداز۔ تھرپارکر، عمرکوٹ، بدین، میرپور خاص اور ٹھٹا میں آندھی اور بارش کا امکان۔ جامشوروں کے کچھ حصوں اور کراچی میں آج شام یا رات سے کل تک کہیں کہیں آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں آج اور کل مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے لاہور پہنچ گئے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری مزارات
رانا شاہد نے خوش آمدید کہا۔ تقریبات میں شرکت کے لیے تقریباً 3000 سکھ یاتری بھارت سے پاکستان پہنچے ہیں۔